ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے اور ادھر اتنا بغض ہے، اتنا بغض. یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے پر اسرار، بیان القرآن تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور لکھتا اس میں کیا ہے؟ وہ جو شعر ہے نا مشہور، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا، لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں. اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا. اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول، لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھا خاک حجاز و حول قدس. کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے. اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا، کہ خاک مدینہ کو اگر سرما کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے، اور نجف کی خاک کو اگر سرما کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے. اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے خطرات، اتنے خدشات، اور یہاں تک بات نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد، دورۃ منہج و دورۃ الحج، حج کا طریقہ اس میں سکھایا گیا سعودی حکومت کی طرف سے. اس سال جو بانٹی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 38 پر ایک بڑی ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا، بچ جاؤ اس سے ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے. کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پہ؟ یہ لکھ دیا کہ اہم تنبیہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا حدیث رسول علیہ السلام کی صریح خلاف ورزی ہے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا یہ دین ہے کوئی؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا، روزہ کہنا کہتے ہیں حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. میں نے کہا کس دین کو تم نے سونگا؟ میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ. جن کا خادم روزہ رکھے اس نبیوں کے سردار کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بغض کی حد ہوتی ہے، لیکن روزہ کہنا حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. ادھر روزہ کہنے نہیں دیتے، ادھر تابعین رخسار رکھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کی ہے. یہ دین ہے اس صدی کا دین جو تابعین کی صدی ہے. اب اس کے ساتھ یہ تہذیب التہذیب سے میں تمہیں اگلی حکمت اس کی ظاہر کرتا ہوں، چونکہ اب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میں مختصر اس کو آگے پہنچاتا ہوں. تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جلد نمبر 4، اس میں سارے محدثین کے پیر کا عمل ذکر کیا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام امام ابو بکر بن خزیمہ ہے. امام ابو بکر بن، امام بخاری کے استاذ، امام بخاری کے 140 کتابوں کے مصنف ابن خزیمہ. 2 صدیوں کا عقیدہ میں نے بیان کیا، یہ 3ری صدی ہجری ہے. ان کی ولادت ہے 223 ہجری. میں صوفیاء کا غلام ہونے کے باوجود میں یہ محدثین کی طرف سے سندیں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سند دیکھیں گے مانیں گے، تو یہ محدثین کے استاذ کا قول اور عمل میں پیش کر رہا ہوں. تصوف کی کتاب بڑی معتبر ہے، مگر جو بگوڑے ہیں تصوف کے اور کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ سند دکھاؤ، تو یہ سند سامنے ہے. یہ کون ہے؟ 656 صفحہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، تہذیب التہذیب ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدوں کے ایک امام کی قبر کا ذکر آیا ہے.
اور سٹیج پر سید جلوہ افروز ہیں، انہی کی نسل پاک سے یہ کتنا مبارک عمل، کتنا مبارک عقیدہ۔ راوی ہے محمد بن معمل جو نیشہ پور کے امام تھے، وہ کہتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث، ہم اہل حدیث کے امام ابی بکر ابن خزیمہ، ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے، وعدیل ہی ابی علی ثقفی، اور ان کے ہم پلہ امام ابو علی ثقفی کے ساتھ، ما جماعت من مشائخنا، سارے شیخ کٹھے ہو کے ہم نکلے الی زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا، امام علی بن موسیٰ الرضا بے توس میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے ہم نکلے۔ اب یہ لفظ اہل حدیث سے کوئی غلط فہمی نہ اختیار کر لے، یہ آج کی نسل اس وقت تھی نہیں۔ اہل حدیث انہیں کہا جاتا ہے جو 140 جلد میں اس وقت کتاب لکھ رہے تھے اور امام تھے سارے حدیث والوں کے، یعنی جن کا شعبہ علم حدیث پڑھنا پڑھانا تھا، امام بخاری کے استاد، اس واسطے ان کو امام اہل حدیث کہا گیا، یعنی عقیدے میں سنی ہے اور شعبہ حدیث پڑھنا پڑھانا ہے اور اس نے کمال حاصل کیا ہوا ہے۔ اب یہ سارے محدثین کدھر گئے؟ الی زیارت قبر علی ابن موسیٰ، حضرت امام علی رضا کی قبر پہ رحمہ اللہ تعالی۔ اب آج کی وہ فکر کہاں گئی جو کہ نبی علیہ السلام کی قبر روضہ پاک کی طرف جانا ہو تو معاذ اللہ نیت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت سے جانا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں جن کے پڑھائے ہوئے کو امام بخاری کہتے ہیں، اگر وہ بدعتی ہیں تو امام بخاری کیسے سچے ہوں گے؟ ابو بکر بن خزیمہ توس مسجد نبوی کے لیے نہیں گئے، توس میں بیت المقدس کے لیے نہیں گئے، توس میں مسجد حرام کے لیے نہیں گئے، توس میں حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ تعالی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ معصیت کا سفر ہے تو نیا دین انہوں نے بنایا، ہمارا تو وہ ہے جو 3 صدی میں بھی رائج تھا، 3 صدی میں۔ اور پھر مزے کی بات یہ صرف گئے نہیں، وہاں جا کے کیا کیا ہے؟ آج جو نبی علیہ السلام کی جالی کے سامنے وہ بڑا نازک مقام جب ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو شرطے دھکے دیتے ہیں اور اس کا قبلہ سیدھا کرتے ہیں۔ انہوں نے نماز کے علاوہ دعا کا بھی قبلہ بنایا ہوا ہے کہ دعا ادھر مانگو ادھر منہ نہ کرو، ہاتھ نہیں باندھ دیتے کہ یہ تضرع ہے، تضرع ناجائز ہے۔ پوچھو امام ابو بکر بن خزیمہ سے کیا کیا انہوں نے؟ امام محمد بن معمل کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا تھا، کہتے ہیں رأیتو من تعظیم ہی یعنی ابن خزیمہ لتلک البکا وتواضعہ لہا وتضرعہ عندہا ما تحیرنا۔ کہتے ہیں ہمارے سارے محدثین کے امام جس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ پہنچے، ہم نے دیکھا امام ابو بکر بن خزیمہ نے اس قبر کی تعظیم کی، اس قبر کے پاس تضرع کیا، اس قبر شریف کے بعد تواضع کیا اور بتایا کہ جن کی نسل پاک میں اتنی بعد میں آنے والے کی قبر کا اتنا احترام ہے، اس رسولوں کے امام کے روضے کا عالم کیا ہوگا؟